خلافت راشدہ کے نعرے کے اندر ایسی کیا چیز ہے جو ان کو چبھتی ہے، جو ان کو گوارا نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین تو ہیں جنہوں نے دین کو من و عن سنت کے مطابق دوسروں تک پہنچایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، حتیٰ کہ جو طریقہ خلفاء راشدین نے رائج کیا ہے وہ طریقہ بھی سنت رسول اللہ کے مطابق ہی سمجھا جائے گا۔ حتیٰ کہ دوسرے لفظوں میں آپ کی آسانی کے لیے یہ بات کہہ دوں کہ خلفائے راشدین کا 30 سالہ دور خلافت حقیقت میں دور نبوت ہے، اور میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کہہ رہا ہوں نا، بہت سارے مورخین نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی خلفائے راشدین کا دور لکھا ہے، اس لیے کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی وہی کام ہوئے جو اللہ کے نبی کے دور میں ہوئے، جو خلافت راشدہ کے دور میں ہوئے۔ اگر جو عمل خلفائے راشدین کے زمانے میں غلط تھا وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی غلط تھا۔ تو مورخین تو دور عمر بن عبدالعزیز کو خلافت راشدہ میں شامل کر رہے ہیں، اور تم جو حقیقت میں خلفائے راشدین ہیں ان کے دور کو نہیں مانتے۔ اور خلافت راشدہ کے بورڈ پر جو تم نے پیسہ اکٹھا کیا، دولت ثروت کمائی، یہ تو دنیا کو حساب نہیں دو گے تو آگے تو حساب دینا پڑے گا۔ جن کے نام پر تم کھاتے ہو، جن کے نام پر تم ملکوں کی سیر سپاٹے کرتے ہو، جن کے نام پر تم عوام کو بیوقوف بناتے ہو، ان کا نعرہ لگانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کون سی سنیت ہے، مجھے نہیں علم کس سنیت کی بات کرتے ہو۔ تم تو عاشقان رسول کے ٹھیکیدار بنتے ہو، کبھی تم کہتے ہو فلاں مذہب نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، فلاں والے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کیا داتا حضور کے عرس پر یہ بدمزگی کرنا یہ کون سی شرافت ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ کون سی داتا صاحب کے ساتھ محبت ہے؟ باقی رہی سنیت کی بات، اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ حقیقت میں سنی کون ہے تو میں تو آج تک اس کو سنی سمجھ رہا ہوں جو حقیقت کے اندر سنی ہے، اور حقیقت میں سنی وہ ہے کہ اگر اللہ کی توحید پر ایمان رکھے تو سنی، اگر اللہ کی الوہیت پر ایمان رکھے تو سنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھے تو سنی، تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھے تو سنی، خلافت راشدہ پر ایمان رکھے تو سنی، ازواج مطہرات پر ایمان رکھے تو سنی، 12 اماموں پر ایمان رکھے تو سنی، اصحاب پیغمبر پر ایمان رکھے تو سنی، تابعین پر ایمان رکھے تو سنی، قرآن جیسی مقدس کتاب پر ایمان رکھے تو سنی، تورات و انجیل پر ایمان رکھے تو سنی، زبور اور دوسرے صحیفوں پر ایمان رکھے تو سنی، آج تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ایمان رکھے تو سنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیقی معنوں میں کوئی سمجھے تو سنی۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا ایمان سنیت کا نہیں رکھتا تو میں اس کو سنی نہیں گدھے کی دھنی سمجھتا ہوں۔ یہ عجیب بات ہے، آپ دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ان کے درباروں پر یہ کام ہوتے ہیں، ان کے درباروں پر یہ عمل ہوتے ہیں، ان کے دربار اس قسم کے بزرگوں کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ان پر اعتراض تھا آپ ان کو دعوت نہ دیتے، اور شاہ صاحب عرفان شاہ صاحب اگر ان کو تجربہ ہوتا، اگر وہ سامعین کے چہروں پر جو موضوع تھا اس کو سمجھتے کہ عوام یہاں سننے کیا آئے ہیں، عوام یہاں لینے کیا آئے ہیں، عوام کیوں یہاں اکٹھے اور جمع ہوئے ہیں، اگر ان کو اتنا خطابت کا تجربہ ہوتا میری نظر میں تو ان کو جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بھی آپ باہر جو مرضی کرو، لیکن یہاں ایک مشترکہ سٹیج ہے، یہاں ایک ایسا سٹیج ہے جس میں کہ لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں کہ یہاں کیا بیان ہوتا ہے۔ بہت سارے عوام ایسے ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ گئے ہوتے ہیں، اور انہوں نے جب
یہ لڑائی اور جھگڑا اور یہ فساد اور یہ شور شرابہ اور تماشا دیکھا ہوگا تو عام آدمی کے دل میں اس عرس کا کیا نقشہ ہوگا؟ اور انتظامیہ محکمہ اوقاف، میری مؤدبانہ گزارش ہے، اگر آپ نے بزرگوں کے عرسوں پر رافضیوں کو دعوت دینی ہے، ان دشمنوں کو دعوت دینی ہے جو بزرگوں کے فیضان کو نہیں مانتے، جن بزرگوں کا شجرہ نسب حضرت علی تک پہنچتا ہے، حضرت فاروق اعظم تک پہنچتا ہے، جن کا شجرہ نسب حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچتا ہے، ان بزرگوں کے اسٹیج پر اور امام ابو حنیفہ کے مذہب کو قبول کرنے والے پر داتا حضور نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں امام اعظم ابو حنیفہ کا نام اس قدر ادب کے ساتھ لیا ہے، اس قدر احترام کے ساتھ لیا ہے کہ کوئی دنیا کا انسان اتنا احترام نہیں کر سکتا جتنا داتا علی حجویری نے امام اعظم ابو حنیفہ کا احترام کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں داتا علی حجویری امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے۔ امام